السلام علیکم۔ سوال یہ آیا ہے کہ قرآن میں موجود ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرو، تو آج یہ آیت کس طرح قابل عمل ہو سکتی ہے جبکہ اب نبی تو ہے ہی نہیں، یا رسول اب ہم میں ہے نہیں، آخری رسول آ چکا، تو یہ تو پھر اساطیر الاولین میں ہی ہو گیا۔ یہ ہمارے لیے خیر کیسے ہے اور ہمارے لیے ہدایت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ تو آئیے آج اسی سوال کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سورہ حجرات آیت نمبر 2 اور 3 میں یہ باتیں ہیں۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے مومنو، نبی کی آواز پر تم اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے زور سے نہ بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو، کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے نزدیک سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے آزمایا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ۔ یعنی یہاں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے تیز بات کرتے ہو ایسے بات نہ کرو کہ تمہارے اعمال ہی اکارت ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہو۔ اب رسول تو موجود، یعنی نبی موجود ہی نہیں ہے، تو یہ عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آج کے دور میں کس طرح قابل عمل ہے؟ تو یہ بھی تو اساطیر الاولین ہو گیا۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ آپ کہہ رہے کہ جو لوگ رسول کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے پرہیزگاری کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ تو کیا صرف رسول کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنے سے ہی پرہیزگاری کے لیے، ان کے دل کی پرہیزگاری کے لیے اللہ کا امتحان ہوتا ہے؟ تو آج امتحان کیسے ہوگا؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کہہ رہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت اور اجر عظیم ہے، تو باقی جو آج ایسا کر ہی نہیں سکتے ان کی مغفرت اور اجر عظیم کا کیا بنے گا؟ تو دیکھیے یہ ہے کیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والے لوگوں، لا ترفعوا، نہیں تم یہ رفعت دو، اصواتکم اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، یعنی فوق دلاؤ یا برتری دلاؤ، یعنی فوقیت دو النبی کی صوت سے، النبی کی آواز سے۔ یہ الف لام لگا کر آیا النبی، یعنی خاص نبی کی بات ہو رہی ہے، خاص خبر دینے والے کی بات ہو رہی ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ آج وہ نبی موجود نہیں جس پر قرآن نازل ہوا پہلی بار، لیکن جو آج اس النبی کی بات کر رہا ہے، خاص خبر کی بات کر رہا ہے اللہ کی کتاب سے، تو اس کی آواز ہی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور تم زور سے نہ کہو اس کے لیے خاص بات کو۔ یہ خاص بات القرآن میں ہی موجود ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ جس خاص بات کو اس کے لیے تم زور سے نہ کہو، کجہر، اس زور کی طرح، اس زور جیسا، بعضکم لبعض، کہ تمہارے بعض کے لیے جو زور سے بول دیتے ہیں، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں، اکارت ہو جائیں، ناکارہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم یہ شعور بھی نہیں رکھتے ہو، یعنی تمہیں یہ شعور ہی نہیں ہو کہ تم اس طرح سے بات کر کے اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہو۔ تو دراصل یہ جو صوت النبی ہے، یہ ہے خاص خبر دینے والے کی آواز، اور خاص خبر صرف قرآن کی خبر دینے والا۔ اس لیے جب صلات ہوتی ہے اکٹھے، تو وہاں پر درمیان میں بولنا منع ہے، یا صلات کے درمیان بولنا منع ہے۔ صلات کو خاموشی سے سنا جاتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، خاموشی سے سنو۔ خاموشی سے کب آپ سنیں گے؟ کہ وہاں کسی طرح کی کوئی آواز نہ ہو، کیونکہ بات النبی کی ہو رہی ہے، خاص خبر کی بات ہو رہی ہے، اور وہ قرآن سے ہی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر جب قرآن کی بات کر رہا ہے، اس کی آواز سے اپنی آواز کو تیز نہ کرے، جیسے آپ آپس میں بعض ایک دوسرے کے لیے بات کرتے ہیں، کہ اس طرح کرنے سے ہوگا کیا کہ آپ قرآن کے احکامات کو سمجھ نہیں پائیں گے، آپ کی توجہ مکمل نہیں رہے گی، تو آپ کے اعمال جو وہ اکارت ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اچھی طرح سمجھ نہیں پائیں گے تو وہ عمل نہیں کر سکیں گے، اور جب وہ عمل نہیں کریں گے تو وہ نتائج نہیں ملیں گے، جس طرح آج مسلمانوں کا حال ہے۔ اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے، یعنی پھر دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم بھی آج دنیا میں کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ صرف ماننے کے دعویٰ کرنے سے تو نہیں ہوگا، اس پر آپ نے عمل کتنا کیا، سمجھا کتنا،
کس طرح آپ نے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کیا؟ آپ نے النبی کی آواز کو کب بلند رہنے دیا؟ یعنی النبی کی آواز کو بلند رکھنا، آپ اپنے عمل سے اس کے آواز کو بلند رکھیں گے، تو یہ تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ پھر ان الذین یغضون، بے شک جو لوگ پست رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے پیغام دینے والے کے نزدیک۔ تو یہاں پر جو ہے وہ رسول جو اللہ کا پیغام دے رہا ہے، تو وہ قیامت تک لوگ دیتے رہیں گے اور یہ کہیں بھی نہیں آئے گا۔ اور اس کے لیے پھر دوسرا ایک حوالہ بھی دیا ہے، تو میں اس وقت اس کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، جو 40 کی 34 میں ہے کہ یوسف سے بھی لوگوں نے یوسف کے بعد یہی کہا تھا کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن پھر آ گیا۔ اس آیت کو میں بہت پہلے سمجھا چکا ہوں، ابھی اس طرف نہیں جاؤں گا۔ تو بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے پیغام دینے والے کے نزدیک پست رکھتے ہیں، اولئک الذین، تو یہی وہ لوگ ہیں جو لوگ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، پابندی اختیار کرنے کے لیے ان کا پلٹنا اللہ سے یہ امتحان ہے۔ تو یہ اللہ امتحان نہیں لے رہا ہے، بلکہ آپ خود اللہ کو امتحان دے رہے ہیں کہ آپ پلٹنے کے لیے، اللہ کی پابندی اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ جب آپ اپنے عمل سے اپنے آپ کو پلٹائیں گے، اللہ کی پابندی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے، تو آپ کی آواز جو اللہ کے پیغام دینے والے کے سامنے پست ہوگی، وہاں آپ اپنی کوئی ملاوٹ نہیں کریں گے۔ جس طرح آج قرآن کے ساتھ لوگ بخاری کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، اپنی آوازوں کو بلند کر دیتے ہیں، تو جو خاص رسول اللہ کی آواز ہے، یعنی صرف اللہ کے پیغام دینے والے کی، وہ آواز دب جاتی ہے، اور پھر وہ دیگر کتابوں کی، چاہے وہ سایہ اربع ہو یا سایہ ستہ ہو یا پھر وہ کسی امام کی کتاب ہو یا کچھ بھی ہو، تو وہ آواز زیادہ بلند ہو جاتی ہے بجائے اللہ کے پیغام کی آواز کے بلند ہونے کی۔ تو بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے پیغام دینے والے کے نزدیک پست رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے پیغام سے جو بات ہو رہی ہے اس سے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں وہ جو دراصل اللہ کی پابندی اختیار کرنے کے لیے اپنے پلٹنے کا اللہ سے ان کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پلٹ رہے ہیں یا صرف دعوی کرتے ہیں۔ تو اگر پلٹ لیتے ہیں تو پھر ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے حفاظت ہے اور انتہائی اجر ہے، یعنی انتہائی نتیجہ ہے۔ تو یہ حفاظت اور انتہائی نتیجہ اسی صورت میں ہوگا جب اللہ کے پیغام کو اچھی طرح سے سمجھیں گے اور اللہ کے پیغام کی آواز کو بلند رکھیں گے، اپنی آوازوں کو اس کے آگے پست رکھیں گے، اس میں ملاوٹ نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر یہ نتائج نہیں ملیں گے، نہ حفاظت ہوگی نہ انتہائی اجر ملے گا۔ میں ایک بار پھر اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات انتہائی واضح ہو جائے کہ اے ماننے والے لوگوں، تم اپنی آوازوں کو خاص خبر دینے والے کی آواز کی فوقیت سے رفعت یعنی بلند تر نہیں کرو، اور نہ تم خاص بات کو اس کے لیے زور سے کہو، اس زور کی طرح جو تمہارے بعض کے لیے کرتے ہیں، یہ کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور ہی نہیں ہو۔ تو بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے پیغام دینے والے کے نزدیک پست رکھتے ہیں، یہی لوگ وہ لوگ پابندی اختیار کرنے کے لیے اپنے پلٹنے کا اللہ سے امتحان دیتے ہیں، تو ان کے لیے حفاظت ہے اور انتہائی نتیجہ ہے۔ تو یہ بہت وضاحت ہو گئی، پھر بھی کوئی سوال ہو بعد میں تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔